اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 19 پر درس کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کا آخری حصہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، یعنی بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا میں ہوں۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ تحدیث نعمت، تحدیث معنی ہوتا ہے عام کرنا، بیان کرنا، ظاہر کرنا، اور نعمت تو تحدیث نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان صرف اس لیے اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ وہ اصل میں اعتراف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، اس میں کوئی تکبر کا شائبہ نہیں ہوتا، غرور کا نہیں ہوتا، عجب و خود پسندی مقصود نہیں ہوتی، کسی کو حقیر ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو اگر صرف انسان نعمت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی اپنے خود کو حاصل کردہ نعمت کا ذکر کرتا ہے تو یہ عین سنت مبارکہ ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں۔ یہ اپنے کمال کو خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ قابل مذمت ہر صورت میں نہیں ہوتا، جیسے میں نے بتایا وہیں پر ہوگا کہ جب انسان عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو کر بیان کرے، کسی وصف کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، اللہ کی عطا معاذ اللہ نہ سمجھے، یا غرور کے طور پہ بیان کرے، تکبراً بیان کرے، تو یہ برا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار مقصود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اوصاف میں ہو، اعمال میں نہ ہو۔ یعنی کوئی اللہ نے وصف دیا، مثلا میں اللہ کی عطا سے بڑا سخی ہوں، میں غریبوں کو دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میں غلط کاموں سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ یہ اس طرح کے اوصاف وغیرہ ذکر کرنا اچھا ہے، اعمال کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا جی الحمدللہ ہم نے تو 100 حج کیے ہیں، میں نے 45 حج کیے ہیں، میں نے 25 عمرے کیے ہیں، میں نے 25 بچیوں کی شادی کروائی ہے۔ اس طرح کے عمل کو ظاہر کرنا محمود نہیں ہوتا، اس سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ ترغیباً عمل بھی ظاہر کر سکتے ہیں لیکن بچیں تو بہتر ہے کہ عموماً اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اگر اوصاف کو اللہ نے اچھا وصف دیا ہے، اچھی خوبی دی ہے، اور صرف تحدیث نعمت اللہ تعالیٰ کے نعمت کے اعتراف اور اظہار کی غرض سے بیان کیا جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اپنی طبیعت اور کیفیت کے بارے میں مطمئن ہوں کہ بعد میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک وصف کو ذکر کرتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کی محفل ہے، یا اب تو خیر مجھے بہت عرصہ ہو گیا کہ میں ٹرین کا سفر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ جب پہلے ٹرین میں سفر کرتے تھے تو اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے رات میں سب بیٹھ گئے مسافر، تو پھر وہ بڑکے مارنے والے آتے ہیں بیچ میں، اور جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر دوسرے مسافر یوں حیرت زدہ ہو کے دیکھ رہے ہوتے تو ان کو بڑے ایک بزرگی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب انسان کسی محفل میں مرکز نگاہ بن جاتا ہے تو نفس کو ایک لذت اور مزہ اور سکون ملنا شروع ہوتا ہے، اور پھر بڑے بڑے کارنامے بیان کرتے ہیں اپنے، کبھی بتائیں گے میری فلاں سے جان پہچان ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو عموماً پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان پھر ہر محفل میں جا کر اس قسم کی باتیں کہہ کر مرکزی حیثیت حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اس میں پھر احتیاط نہیں رہتی ہے، اپنے اعمال کو سناتا ہے اور اپنے اعمال کو دنیا میں ہی کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے بزرگی کو طلب کرتا ہے، ان اعمال کے ذریعے اپنی ذات سے نقصان کو دور کرتا ہے، فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح بعض اوقات دنیا میں ہی اپنے عمل کا بدلہ لے لیتا ہے، میدان محشر میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ اگر آپ کو اپنا وصف بیان کرنا چاہتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی اچھی خوبی اور کمال دیا ہے اسے سب سے پہلے اپنے رب کی طرف منسوب کریں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ اچھی نعت پڑھتے ہیں، آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے، تو آپ کہیں گے صرف میرے اللہ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، اس میں پھر نفس کو زیادہ پھولنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ لیکن جو لوگ عجب و خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، جو اس قسم کے اوصاف سے اپنے لیے مرکزی حیثیتیں تلاش کرتے ہیں، وہ یہ ضرور محسوس کریں گے کہ ایسے موقعوں پر اس وصف یا اس عمل یا اس کمال کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنا ان کو بڑا دشوار اور مشکل محسوس ہوگا۔ نفس مشورہ دے گا اپنی طرف کر، اپنی طرف کمال کی نسبت کر،
میرا حافظہ اتنا زبردست ہے، میں تو ایسے فیصلے کرتا ہوں کچھ انتہا نہیں. تو اس وقت اگر بالفرض کہیں ضمیر ملامت کرے اور یہ کہے کہ بھائی اللہ کی طرف کمال کی نسبت کرو، کیا میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کے کرم سے حافظہ ہے بس، ورنہ اپنا تو کوئی کمال نہیں. وہ پھر نفس کہتا ہے کہ نہیں، فی الحال اپنی طرف ہی منسوب کر تاکہ لوگ تجھے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں. تو اگر اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ہر کمال کی نسبت، واقعی کمال اور خوبی ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیں. میرا اللہ کا کمال ہے، اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں. بلکہ اگر کوئی تعریف کرے تو بولے بھائی تعریف اللہ تعالیٰ کی کرو، اپنا کیا کمال ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے عقل نہ دے، چھین لے، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میرا رب کا کمال ہے. بس یہ سب سے اچھا ہے، اس میں انسان نقصان سے بچ سکتا ہے. تو اس میں دو پہلو ہیں. ایک میں نے پہلو سمجھایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب دوسرا پہلو اس قول کی روشنی میں کہ اگر کوئی اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. مثلا کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ ہیں، مرشد ہیں، وہ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ میرا حافظہ بہت اچھا ہے، میں اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں، میں خطاؤں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اب ہم بعض اوقات سنتے ہیں تو بولتے ہیں دیکھو بس اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں، یار کوئی طریقہ کار ہے. تو یوں ہم اس کے بعد فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں. اور وہ جو اپنی تعریف کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کے پیش نظر جو حکمت ہے، اس حکمت کو جانے بغیر ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں. یا تو قلبی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، دل دل میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی دوست ساتھی ہوتا تو کان میں خسر پسر شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً یہ خواتین کے اندر بڑی بیماری ہوتی ہے کہ کوئی عالمہ ہیں، کوئی تقریر مقررہ ہیں، تقریر کرنے والی ہیں، ان کے پاس گئی ہیں تقریر سننے، انہوں نے کوئی ایسا جملہ بول دیا تو فوراً بس شروع ہو جائیں گی. ویسے ہی ایک تو یہ دوپٹے پٹے منہ میں لے لیتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، اور پھر فوراً اپنے پڑوسن کو فوراً بتائیں گے، دیکھو سن بول کیا رہی ہے، اپنی منہ سے تعریفیں، اپنے منہ سے میاں مٹھو بن رہی ہے. کیونکہ ایک عورت دوسری عورت کی تعریف برداشت کر جائے بہت ہی مشکل ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میری بہنیں ناراض نہ ہوں، کہ اس طرح مطلب اگر کوئی اپنے تحدیث نعمت کے طور پر بھی اچھی نیت کے ساتھ بھی ذکر کر رہا ہے تو ہم فوراً اس کو نیگیٹو سینس میں لے کے جاتے ہیں، اس کا ایک منفی پہلو نکالتے ہیں اور اس کی غیبت کو اپنے لیے جائز تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمیں اس سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعمت کو اعتراف نعمت کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم کے طور پر ذکر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا. اب اگلی جو حدیث ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ آپ بعض اوقات ایک حدیث کو کئی جگہ پر ذکر کریں گے، یعنی مکرر ذکر ہیں حدیثیں. یہ آ چکی ہے، جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں فوراً اس حدیث کے متن کو سن کے سمجھ جائیں گے. تو چونکہ میں اس کی بڑی تفصیل سے پیچھے وضاحت کر چکا ہوں، لہذا حدیث ذکر کر دیتا ہوں لیکن وضاحت زیادہ نہیں کروں گا. باب قائم من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان. یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس شخص کا باب جو ناپسند کرتا ہو کفر میں لوٹنے کو، اسی طرح جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، اور یہ وصف ایمان سے ہے. تو اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں گی وہ حلاوت ایمان پالے گا. پہلا بیان فرمایا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ان دونوں کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ان دونوں کے علاوہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، یعنی باقی سے کم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ. دوسرا، جو کسی بھی شخص سے محبت کرتا ہے تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے. اور وہ شخص کہ جو کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا حلاوت ایمان کے تحت یہ باب کے تحت آئی تھی، اور وہاں پہ میں نے ان تینوں چیزوں کی تفصیل سے وضاحت کی تھی، اس لیے یہاں پر ہم چھوڑ کر آگے چلتے ہیں. آگے باب قائم کیا ہے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یعنی اعمال میں اہل ایمان کے باہم ایک دوسرے سے فضیلت لے جانے کا باب. یہاں اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی عنوان قائم کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے ان کے درجات کا تفاوت ذکر کیا ہے.
کہ انسان کے عمل کی بنا پر کسی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، کوئی عمل کی بنا پر کم درجے پاتا ہے، یعنی کم عمل ہے اخلاص کم ہے تو کم درجے کا ہوگا، زیادہ اچھا اعمال کیے ہیں اور اخلاص سے کیے ہیں، استقامت سے کیے ہیں تو اس کے زیادہ درجات ہوں گے۔ اس کے تحت حدیث لاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار نارا، کہ میدان معاشر میں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ثم یقول اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس جہنم میں سے ہر ایسے شخص کو باہر نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، تو وہ لوگ اس حال میں اس جہنم سے نکالے جائیں گے کہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، اور پھر ان کو نہر حیا میں یا نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیں جب بھی یا کا لفظ بیچ میں آتا ہے یا یہ تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا ہوتا، اس لیے کہ آپ کو کوئی چیز میں شبہ نہیں ہے، آپ تو جو اللہ سے سنتے ہیں بالکل کنفرم اور پرفیکٹ ہوتا ہے، اور صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ یہ اصل میں راوی کو شک ہوتا ہے، روایت کرنے والے کو، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو سنا تھا اس میں شک ہے، یہ تو حیا کہا تھا یا حیات کہا تھا۔ تو دیگر حدیثوں میں حیات کا لفظ ہے کہ انہیں نکال کر نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ یہ جنت میں ایک نہر ہوگی، جب یہ جہنمی نکالے جائیں گے تو ایسے جل کے سیاہ ہوں گے کہ پہچانے نہیں جا رہے ہوں گے کیا ہے، تو ان کو نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب نہر حیات میں، تو یہ راوی کہتے بھی شک کا مالکن، پیچھے کا راوی ہے مالک، ان کو اس میں شک ہوا ہے کہ حیا کہا تھا حیات کہا تھا۔ اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَيُنبَتُونَ كَمَا تَنبَتَ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، پھر وہ ایسے اگیں گے، ان لوگوں کے گوشت اور کھال اور خوبصورت چہرے بنیں گے، ایسے وہ اگنا شروع ہوں گے جیسا کہ سیلاب کے کنارے پر ایک دانہ اگ جاتا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہا تخرج صفراء ملتویہ، کہ جب سیلاب آتا ہے تو جب وہ کچی زمین پہ چلتا ہے تو کنارے پر بعض اوقات بیج پھٹ کر پیلے رنگ کا نکلتا ہے اور لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جب سیلاب چلتا ہے، پانی آتا ہے، تو جو کنارے پر زمین کچی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پانی سے بہہ کر بیج بھی آ جاتے ہیں، پھر کنارے پہ جاتے ہیں، مٹی سے ملتے ہیں تو بیج پھٹتے ہیں اور پھر بالکل تازہ سا ایک پودا نکلتا ہے، پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی ننھا سا اور لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں یہ کیفیت دیکھی ہو، بیج کے اندر سے پودا لپٹا ہوا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سیدھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے تعبیر کیا سرکار نے، حصی مثال سے سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے سیل یعنی سیلاب رواں ہوتا ہے اور اس کے کنارے پر جو بیج ہوتے ہیں ان سے پودا نکلتا ہے، بالکل نرم و نازک اور صاف ستھرا ہوتا ہے، اگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ ہوں گے کہ کالے سیاہ ہوں گے، لیکن جب ان کو نہر حیات میں غوطہ زن کیا جائے گا تو ان کے اعضاء اگ جائیں گے، جتنے جلے ہوئے ہوں گے، ہاتھ صاف ستھرے ہو جائیں گے، کھال آ جائے گی، گوشت پورا واپس آ جائے گا، خوبصورت آنکھیں، بال، سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور یہ جنت میں رہیں گے۔ چنانچہ اس حدیث پاک پر بھی غور کریں، اور یہ گویا کہ امام غزالی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت فرمایا کہ اعمال دیکھیں مختلف ہوں گے، کسی کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کسی کے اعمال کم ہوں گے تو پہلے جہنم میں جائے گا لیکن اس کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان اپنے اعمال کے حساب سے باہم تفاضل رکھیں گے، یعنی کوئی کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل ہوگی اور کوئی کسی سے حقیر و کمتر ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عظیم بیان ہے کہ جب بہت سے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جو اپنے اعمال کی بنا پر جہنم میں چلے جائیں گے لیکن ایمان موجود ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اس کو باہر نکال کے لے آؤ۔ تو ہماری پہلے بات ہو گئی ہے کہ ایمان بمانے یقین ہے کہ جو بھی کسی بھی امت کے ہوں گے، یہ ضروری نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، ان کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی یقین ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آخرت کا، یعنی جو ان کے نبی تعلیم لے کر آئے اس کا یقین موجود ہوگا، چاہے بڑا کمزور سا ہی کیوں نہ ہو،
لیکن ان کا ایمان ضائع نہیں ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے معمولی ایمان والے کو بھی نکال لو، کیونکہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے ذرا غور و تفکر فرمائیں ہمارے وہ بھائی اور بہن جو تنگ دستیوں کی شکایت کرتے ہیں، پریشانی اور مصیبت کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں سکون ملے، راحت ملے، کوئی پریشانی ہمارے گھر پر نہ آئے، آنے بھی لگے تو راستہ بھول کے پڑوس میں نکل جائے، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ ان کی طلب کے بغیر عظیم نعمتیں ہیں انہیں بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اور ان کی زبان سے ناشکری والے کلمات نکلتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اللہ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ تو ماد اللہ ثم ماد اللہ، ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت ایمان دی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر تو شاید آپ کو اس کی قدر محسوس نہیں ہو رہی، لیکن میدان محشر میں دیکھیے کیسی قدر محسوس ہوگی کہ قوی ایمان دور کی بات، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، تو یہی ایمان اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروانے کا سبب بن جائے گا۔ بتائیے اگر ایک بالفرض ایک شخص ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو ایمان کی دولت نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا، جمال دیا، دنیا کی نعمتیں، عزت، منصب دیا، خوبصورت بیوی عطا فرما دی، بڑے خوبصورت بچے عطا فرما دیے، عالیشان محل عطا فرما دیے، اربوں پتی وہ بن گیا، لیکن ایمان اس کا نہیں ہے۔ بتائیے میدان معاشر میں کیا یہ نعمتیں ساتھ جائیں گی؟ اور پھر جب وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں جل رہا ہوگا اور اس کی چیخیں سننے کو مل رہی ہوں گی، اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا ہوگا اور اس کو روزانہ 6000 بار اس کی کھال جل جل کے بدل رہی ہوگی، اور اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، اور اس کو ایسا اٹکنے والا کھانا کھلایا جائے گا کہ جب کھائے گا تو گلے میں اٹک جائے گا، اور اس کو اتارنے کے لیے جب پانی مانگے گا تو لوہے کی بالٹیوں میں ایسا پانی دیا جائے گا کہ جب منہ کے قریب لائے گا تو سرکار فرماتے ہیں کہ چہرے کی کھال پگھل کے گر جائے گی، اور قریب لائے گا تو اوپر کا ہونٹ سکڑ کے بیچ سر تک اور نیچے کا لٹک کے ناف تک پہنچ جائے گا، پھر بھی صبر نہیں کر پائے گا، گرم پانی پیے گا تو جب اندر پہنچے گا اس کی آنتے واتے سب کاٹ کے سرکار فرماتے ہیں کہ سب کچھ باہر نکل جائے گا، لیکن یہ اس کا اختتام نہیں ہوگا، ایسا بار بار ہوتا رہے گا۔ تو سوچئے کہ ان آسائشوں سے، ان نعمتوں سے، ان آسانیوں سے، ان نعمتوں کی فراوانی سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس کے برعکس اگر ہم بالفرض دنیا میں تھوڑا تنگ دستی سے گزارا کرتے بھی ہیں تو یہ تو ہے ہی جیل خانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے گھر ہے، اس آزمائش پہ پورا اترو اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دائمی ٹھکانہ جنت میں حاصل کر لو، جس میں جانے کے بعد کبھی کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اور نہیں بنتی تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔